بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسن عباس آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ 2017 اسی نومبر مہینے میں اسی موضوع پر یہی تنظیم تحریک لبیک پاکستان اور ان کے حامی اسلام آباد فیض آباد پر دھرنا دیے ہوئے تھے، لیکن اس دھرنے اور اس دھرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ بھی دھرنا تھا تو اسی موضوع پر ہماری قوم چیزوں کو ذرا جلد بھولنے کی عادت ہے، قوم کو تو وہ بھول جاتی ہے، لیکن ہم ذرا چیزوں کو یاد رکھتے ہیں تاکہ وقت آنے پر ان کو ٹیلی کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے۔ دھرنا دینے والے یہی تھے، دھرنا دلوانے والے اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں اور باقی جو ادارے ہیں ان کے فرنٹ میں بیٹھے ہیں، بڑی اہم پوزیشن پر وہ موجود ہیں، لیکن اس دھرنے نے بہت بڑے نقصانات دیے تھے۔ ایک تو وہ دھرنا 3 ہفتے تک جاری رہا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کی حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت، وہ جیم ہو گئی تھی، ٹھپ ہو گئی تھی، اور سارا بہوار جو تھا کاروبار وہ بیٹھ گیا تھا۔ 3 ہفتے کا دھرنا تھا، ظاہر ہے اس 3 ہفتے کے دھرنے نے بہت کچھ حاصل کیا۔ اس دھرنے نے زاہد حامد صاحب جو اس زمانے کے قانون کے وزیر تھے، اس کو گھر جانا پڑا، استعفیٰ دینا پڑا، لیکن اس کو ذرا زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ان دنوں میں اس حکومت کو اس زمانے کی یا جو آج سیٹ اپ بیٹھا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ اس دھرنے سے مذاکرات کیے جائیں، باتیں کی جائیں، ان کے اوپر طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا بھی یہی تھا کہ طاقت کا استعمال نہیں ہوا تھا۔ ہلکی پھلکی موسیقی تو چلتی رہتی ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، گھر میں بھی 2 برتن آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، لیکن کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہوا تھا، کیونکہ جنہوں نے طاقت کا استعمال کرنا تھا انہوں نے ان کو بلیک اینڈ وائٹ بتا دیا کہ بھائی باتیں کرنی ہے، پیار محبت کی باتیں ہونی چاہیے، اور سارا معاملہ جو ہے کہ محبت میں نپٹایا جائے۔ اور اس محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ زاہد حامد صاحب کو گھر جانا پڑا، اور حکومت بھی بہت ہی کمزور پڑ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ حکومت برائے نام ہے اور بس یہ آئی اور گئی، اسی کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی حکومت میں اس دوران 2017 میں ایک تو منسٹر صاحب یہ دھرنا نگل گیا، اس کو کھا گیا۔ اس کے بعد جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ از خود نوٹس لیا تھا۔ اب از خود نوٹس لینے کا زمانہ بھی تھا، ظاہر ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے بھی بہت سارے از خود نوٹس لیے، لیکن وہ نوٹس جب لیا تو باتیں بڑی کھلی۔ انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ کہہ دیا کہ بھائی فورسز کو یا جو ریاست کے دوسرے ادارے ہیں ان کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، سیاست سے دور ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا کہ بڑی محبت کی داستانیں ہوئیں، پیسے بانٹے گئے اور ان کو خرچہ دے کر گھر بھیجا گیا، اور جب پیسے بانٹنے کی تصویریں بھی سامنے آئیں جس میں فورسز کے لوگ تھے، وردیاں پہنی ہوئی تھی، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ خادم رضوی صاحب پر مختلف کیسز تو بنے تھے اور انکوائریاں ہوئی تھی، اور جو ہے کہ وزارت داخلہ نے ان دنوں میں رپورٹ پیش کی تھی عدالت میں کہ یہ چندے پر چلنے والی تنظیم ہے، لیکن یہ تنظیم حادثاتی طور پر وجود میں آئی تھی۔ ظاہر ہے جب ڈائریکٹر کو، پروڈیوسر کو جب کوئی پرانے آرٹسٹ وارے میں نہیں آتا ہے تو وہ پھر کریٹ کرتا ہے، وہ کریشن کے عمل سے ایک نئی چیز سامنے لے کے آتا ہے، اور یہ خادم رضوی صاحب جو ہے یہ ایک نئی چیز تھی، بیٹھے بٹھائے یہ بہت بڑا لیڈر بن گیا۔ اور پھر اسی نے 2018 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو اس نے بڑا نقصان دیا، اور پی ٹی آئی کے لیے وہ ڈھال کے طور پر استعمال ہوئے۔ وہ لاہور سے الیکشن لڑے، جو مذہبی ووٹ تھے وہ ان کو گئے، اور جو تبدیلی کے نام پر ووٹ ملنے تھے یا جو ڈالے گئے تبدیلی کے نام پر وہ عمران صاحب کو ڈالے گئے۔ لیکن اس میں جو حاصل کیا اس دھرنے نے وہ یہ حاصل کیا کہ
زاہد حامد صاحب جو قانون کے وزیر تھے، جو کوئی الفاظ کا کوئی معاملہ تھا وہ اس پہ اس کو گھر جانا پڑا. ظاہر ہے گھر بھجوانے والوں نے 3 ہفتے کا دھرنا دیا ہوا تھا تو گھر تو جانا پڑے گا. لیکن مصیبت قاضی عیسیٰ فائز کے اوپر یہ آئی کہ اس نے از خود نوٹس لیا. از خود نوٹس میں جو ہے کہ احراموں میں چھپے ہوئے بہت بڑے بڑے متقی پرہیزگار سامنے آئے، تو یہ بات ان پر ناگوار گزری کہ عدالتوں میں ان کی باتیں ہو رہی ہیں، تصدیق کا عمل ہے یہ. تو اس کے نتیجے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ابھی تک سفر کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کے اوپر ریفرنس داخل ہوئے، پھر وہ ریفرنس کورٹوں میں چلے، کورٹ نے ریفرنس رد کیا تو پھر انہوں نے ڈال دیا FBR کو. اب FBR بھی وزیر اعظم کے انڈر میں آتی ہے. FBR تو جس کو چاہے شمر زیدی کے مطابق کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میرے دوستوں کو چھوٹ دے دو. اب جب وزیر اعظم کے کہنے پر دوستوں کو چھوٹ دی جا سکتی ہے تو وزیر اعظم کے کہنے پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی منی ٹریل پھنس جاتی ہے. تو اس دھرنے نے 2017 کے دھرنے نے جو حاصل کیا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ابھی تک ہینگر ہے، لٹکے ہوئے ہیں، جان نہیں چھوٹ رہی. اور اب جو سپریم کورٹ کی جو باڈی آئی ہے، ظاہر ہے لگتا یہ ہے یا PDM کے جو جلسے جلوس تحریک احتجاج ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو راستے میں چیف جسٹس بننے میں جو رکاوٹیں حائل ہے ہو سکتا ہے وہ ہٹ جائے، ورنہ مجھے دور دور تک نہیں لگتا کہ قاضی صاحب اس ملک کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں. اب آتے ہیں کہ 2020 میں اس دھرنے نے کیا حاصل کیا یا کیا کھویا. کھویا یہ کہ یہ دھرنا جب بغیر قیادت کے، کیونکہ یہ فون پہ قیادت ہو رہی تھی، یہ لیاقت باغ بھی پہنچے. اس حکومت نے، خاقان صاحب کی حکومت نے دھرنے پر یا جلوس پر لاٹھی چارج نہیں کیا تھا، شیل نہیں برسائے تھے. موجودہ حکومت نے ڈائریکٹلی ان کو لیاقت باغ میں شیل مارے، بہت پیٹا ان کو اتنا پیٹا کہ ان کی گلیلیاں بھی سیدھی ہو گئیں اور یہ بھائی آپس میں لڑ پڑے، کیونکہ یہ اس زمانے کا سیٹ اپ ایک ہی تھا نا، تو یہ آپس میں لڑ پڑے. فرق یہ ہے، اور فرق یہ ہے کہ یہ اگر ادھر بیٹھ گئے بغیر قیادت کے. اس کے بعد انہوں نے انتظامیہ نے بڑا پریشرائز کیا، ان کو مار بھی پڑی، شیل بھی لگے، لاٹھی چارج ہوئی، لیکن دھرنا بغیر حاصل کیے، ظاہری جو مقاصد ہے اس کے وہ بغیر حاصل کیے یہ دھرنا واپس چلا گیا. 3 دن میں مذاکرات کرنے والے ریٹائرڈ بریگیڈیئر منسٹر اعجاز شاہ صاحب تھے اور نور القادری صاحب تھے منسٹر. بظاہر فرنٹ پر اب فورسز کا کوئی بندہ نہیں تھا جو ان کے ساتھ مذاکرات کرتا. مذاکرات بھی ہو گئے، بآسانی ہو گئے، مار بھی ملی، روٹی کھانا شانا بھی نہیں ملا. اس زمانے میں 92 چینل ان کو کھانا دیتا تھا، بڑی روٹیاں، 3 ٹائم، ناشتے، نہاری، پائے، اور بھی ان کے ساتھ جو قسمیں کے مسالے دار سالن دیا کرتے تھے وہ ان کو. لیکن 92 والے کا عطا نہ پتہ، وہ احتجاجی بھی ڈھونڈتے رہے کہ بھائی وہ اللہ کا ولی کدھر گیا. 92 والا جو ہمیں کھانے پہنچاتا تھا 3 ٹائم، اس نے 1 ٹائم پانی تک نہیں پوچھا. ان کو پتہ نہیں وہ ان زمانے میں کون سا عشق ان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور اس دفعہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 92 والے کو ملا ہی نہیں، تو ان کو کھانا بھی نہیں ہوا. یہ روتے رہے مولانا حضرات کہ ہمیں کوئی کھانا نہیں دے رہا، کوئی پانی نہیں دے رہا، ہم بڑے پریشان ہیں، کوئی پانی کھانا روٹی دے دو، وہ بھی نہیں ملی. 3 دن میں کہانی مک گئی. ابھی ان کو کہا گیا، یہ معاہدہ ہوا کہ جی سفیر کو 3 مہینے میں بلوایا جائے گا. اب جو ملک کے جو سب سے بڑے سپر مین قانون دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کام پارلیمنٹ کا تو ہے ہی نہیں کہ کس سفیر کو رہنا ہے، کس سفارت خانے کو بند ہونا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. یہ کام تو وزارت خارجہ کا ہے. وزارت خارجہ ظاہر ہے ڈائریکٹلی شاہ محمود قریشی اور جو فورسز ہے تقریباً انہیں کے انڈر میں آتا ہے نا. یہ سالوں سے تو اس کو GHQ دیکھتا ہے، وزیر اعظم بھی دیکھتا ہے اس کو تھوڑا بہت. تو یہ کیسے ممکن ہے
کہ پارلیمنٹ اس کی فیصلہ سازی کرے اور فیصلہ سازی کی شکل میں وہ کون سا سفیر جانا ہے، کس سفارت خانے کو بند ہونا ہے، یہ مضحکہ خیز ہے۔ تو یعنی یہ ناممکن ہے، یہ ہونا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ہونا بھی ہے تو دیکھو نا، جو FTF ہے ان کو اتحادیوں کی ضرورت ہے، اور فرانس ان کا وہاں پر اتحادی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر بھیج دے؟ یہ ناممکن ہے، جو لگ رہا ہے مجھے، جو اس کی جو مجھے پکچر میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کھویا تو اس نے بہت کچھ، مار بھی پڑی، کھانا بھی نہیں ملا، کرایہ بھی نہیں ملا، یہ آئے بھی تھے، لیکن یہ گتھی ابھی جب تک الجھی ہوئی ہے کہ یہ آئے کیوں تھے۔ میں بڑے بڑے کوئی کاریگر اس بات کو کھوج میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان اس پہ تو میڈیا کا فوکس ہی نہیں تھا۔ ہاں، انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس تھا اس دھرنے پر کہ یہ کہیں ڈپلومیٹک انقلاب میں داخل ہو گئے، ہمیں کہیں مار نہ دے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحتیں کر دی رضوی صاحب نے کہ ہم تو بھائی ریلی نکالنے آئے تھے، ہم کسی کو مارنے نہیں آئے تھے۔ تو انہوں نے کھویا، بہت کھویا، نقصان ہوا، مار پڑی، شیل لگے، 3 دن میں دھرنا ختم ہو گیا، حاصل بھی کچھ نہیں کیا۔ تو معزز ویور، آپ کو میں نے یہ ساری پکچر جو ہے آپ کے سامنے کلیئر کر دی کہ 2017 میں انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ 3 ہفتے کا دھرنا، کھانے، روٹی، پکوڑے، پکوان، پتہ نہیں کیا کیا، اور اب انہوں نے تقریباً بغیر کسی مقاصد حاصل کرنے کے یہ لوگ چلے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔